بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز شریف کا نومبر میں انتخابات کا عندیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو منانے کی کوششیں۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ناراض حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ اسلام میں شائع خبر کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دبئی میں مدعو کر لیا ہے۔ نواز شریف ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تحفظات دور کریں گے اور دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں پر اعتماد میں لیں گے۔ ادھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دبئی میں ہونے والے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے عام انتخابات وقت پر کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں اور مذاکرات پر اپنے شکوے اور تحفظات لے کر وزیر اعظم ہاؤس ملاقات کے لیے پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں مولانا اسد محمود دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سربراہ جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مشکل فیصلوں میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنا اور IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا اتحادیوں کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات نے گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعہ پر وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل اور اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ سویڈن کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کا اس واقعے کے حوالے سے بیانیہ قابل تعریف ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت کے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنا اور IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا اتحادیوں کے تعاون کے بغیر ناممکن تھا۔ مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے ملت مقبول خطیب اور مناظر اسلام سے محروم۔ تفصیلات کے مطابق معروف مناظر اسلام اور عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال پر تعزیت پیش کرتے ہوئے آل انڈیا تنظیم علماء حق کے قومی صدر مولانا محمد اعجاز عرفی قاسمی نے کہا کہ وہ ایک جدید الاستعداد مدرس اور مقبول خطیب و مناظر اسلام تھے۔ انہوں نے آج یہاں جاری ایک ریلیز میں کہا کہ وہ ترجمان اہل حق اور حلقہ دیوبند کے نمائندہ عالم دین تھے۔ ان کے اٹھ جانے سے دیوبند اور حلقہ دیوبند نے ایک ایسے بے باک، بے لوث اور حق گو مناظر اور داعی اسلام کو کھو دیا ہے جس کی فی زمانہ نظیر تلاش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وفات سے خطابت و مناظرہ کی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی تلافی کرنا مشکل ہے۔ خطابت ان کا پسندیدہ میدان تھا، اس لیے ان کے پاس قرآن و حدیث سے مستنبط دلائل کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ وہ اپنے حریف کو قرآن و حدیث اور تاریخی حقائق سے ماخوذ مضبوط دلائل سے شکست دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد اعجاز قاسمی نے مزید کہا کہ ابتدائی تعلیم گیا میں ہی حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ دینی اور مذہبی تعلیم کے لیے عالمی پیمانے پر مشہور قصبہ دیوبند کا رخ کیا اور دارالعلوم میں داخلہ لیا اور بہت جلد اپنی خودآداز صلاحیت کے سبب طلباء اور اساتذہ کے درمیان اپنی شناخت قائم کر لی تھی۔ انہیں خطابت و مناظرہ سے خاص دلچسپی رہی۔ انہوں نے ابتدا سے ہی بدعات و خرافات کا قلع کم کرنے اور مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے میدان خطابت کا انتخاب فرمایا اور اپنی طلاقت لسانی اور زور بیانی کی وجہ سے اس میدان میں خاصی شہرت پیدا کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہوئی، ان کے قلب و دماغ پر بیٹھی گرد صاف ہوئی اور انہوں نے باطل مسالک سے توبہ کر کے صحیح اسلامی خطوط پر چلنے کا عزم کیا ہے۔ جریا، کٹک اور کٹھیار کے مناظرے ان کے مشہور اور تاریخی مناظرے ہیں۔ وہ ایک زبردست محقق اور ماہر مصنف بھی تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر درجنوں کتابیں لکھیں جو اپنے منفرد اسلوب کے سبب تعلیم یافتہ حلقوں میں کافی مقبول ہیں۔ مولانا عرفی قاسمی نے اپنے ساتھ ذاتی مراسم کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میری ملاقات و تعارف کا مرحلہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ وہ مجھے بہت عزیز رکھا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی مشفق و مہربان اور خود نواز عالم دین تھے۔
اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا اور انہیں مفید مشوروں سے نوازنا اور میدان زندگی میں انہیں آگے بڑھانا ان کا وتیرہ تھا۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ تنظیم علماء حق کے اہداف اور مقاصد سے اچھی طرح واقف تھے اور جب بھی ملاقات ہوتی تھی اپنے خاص مشوروں سے مستفید کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کی وجہ سے تنظیم اپنے ایک مربی اور سرپرست سے محروم ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ علاوہ عظیم مولانا محمد الیاس صاحب گمن دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت دیگر جید علماء کرام نے بھی مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو عظیم سانحہ قرار دیتے ہوئے ان کی دینی، علمی اور روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بہشتی زیور کے شرعی مسائل کو لے کر دارالعلوم دیوبند کی گھیرہ بندی کی کوشش، اسلام مخالف تنظیم کے چائلڈ کمیشن سے شکایت، دارالعلوم کی تعلیم پر اٹھائے سوال۔ تفصیلات کے مطابق دہلی کی ایک اسلام مخالف تنظیم نے چائلڈ کمیشن کو ایک مکتوب کے ذریعے شکایت ارسال کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف بہشتی زیور کی تعلیم کے ذریعے غیر فطری جنسی فعل کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس تنظیم کا مطالبہ ہے کہ حقوق اطفال کے عالمی دستور کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت انضباطی کارروائی کی جائے۔ شکایت کنندہ نے اپنی تحریر میں غسل، جنابت اور وضو سے متعلق کئی حوالے بھی نقل کیے ہیں۔ اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تنظیم و ترقی کے نائب ناظم اشرف عثمانی نے بتایا کہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ابھی سفر حج سے واپسی نہیں ہوئی ہے اور انہیں اس معاملے کا علم نہیں ہے۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی واپسی پر اس حوالے سے معلومات حاصل کر کے ہی کچھ کہا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تحریر کردہ بہت مقبول اور مشہور کتاب ہے، جس میں خواتین کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس، وردی سول ضابطہ کے خلاف جمعیت علماء ہند اور ایم پی ایس کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ جمعیت کی طرف سے لا کمیشن کو جواب دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے تمام یونٹ بار کوڈ کے ذریعے عوام سے ووٹ داخل کرنے کے لیے سرگرم عمل، مسلم پرسنل لا بورڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش قبول نہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی۔ تفصیلات کے مطابق 10 جولائی 2023 عیسوی جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جمعیت ہیڈ کوارٹر نئی دہلی کے مدنی ہال میں زیر صدارت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کے منعقد ہوا۔ اجلاس میں خاص طور پر یونیفارم سول کوڈ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مسلم خاندانی قوانین کے سامنے آنے والے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے سابق سیکرٹری جنرل مولانا حکیم الدین قاسمی نے سابقہ کارروائی پیش کی اور وکیل مولانا نیاز احمد فاروقی نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے لا کمیشن کو دیے گئے جواب کا تفصیلی مسودہ پیش کیا، جس نے متعدد دلائل سے ثابت کیا کہ مسلم پرسنل لا ایکٹ کا مالک اور محافظ ہے۔ خواتین کو دیے گئے بہت سے حقوق اور چھوٹ ختم ہونے کی صورت میں ختم ہو جائیں گے۔ مولانا محمود اسد مدنی نے اس موقع پر صدارتی خطاب میں کہا کہ جمعیت علماء ہند نے مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت مسلم ذاتی قانون کو خصوصی طور پر UCC کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں اور ہم اس طرح کی کسی بھی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ معاملہ مسلم اقلیت کے تشخص سے جڑا ہوا ہے۔ ملک کے آئین تنوع میں اتحاد کو مرکزی کردار کے طور پر رکھا ہے، لہٰذا اگر اپنی شناخت مٹانے کی کوشش کی جائے تو ملک کی مایہ ناز شناخت مٹانے کے مترادف ہوگا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے وقت اس کے بنانے بانیوں اور مفکرین نے ہمیں یقین دلایا کہ مسلم ذاتی قانون جو کسی رسم و رواج پر نہیں بلکہ قرآن کریم اور مستند احادیث کی بنیاد پر ہے، اس کا آئینی تحفظ ہوگا، لیکن آج ہم جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں بہت مایوس کن ہے۔ اگر یہ حالات حل نہ ہوئے تو مسلمان مایوسی کا شکار ہوں گے اور یہ ملک کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ وکلاء کی طرف سے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کافی بحث کے بعد تیار کردہ جواب کی منظوری دے دی ہے، جو کہ لا کمیشن آف انڈیا کے دفتر میں درج ہے۔
ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی اس موقع پر فیصلہ کیا ہے کہ تمام وزیر اعلیٰ اور سیاسی جماعتوں کے صدور کو خطوط لکھے جائیں اور ہندوستان کے صدر سے مل کر یونیفارم سول کوڈ گو کے متفقہ موقف سے مسلم کمیونٹی کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو جمع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مختلف پارٹیوں کے غیر مسلم اراکین پارلیمنٹ اور ان سے مذاکرات اور پارلیمنٹ میں وردی سول کوڈ کے منفی اثرات پر آواز اٹھانے پر اتفاق۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے عوامی مظاہروں سے بچنے کے لیے اہم فیصلے کا اعلان کیا۔ تاہم مشترکہ وفد کی مرکزی اور ریاستی سطح پر میٹنگز ہوں گی جہاں مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور بااثر شخصیات شرکت کریں گی۔ ورکنگ کمیٹی نے آئندہ 14 جولائی روز جمعہ کو UCC کے حوالے سے یوم دعا منانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان میں سویڈن کی سرگرمیاں معطل کرنے کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کا اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سویڈن میں قرآن کریم کی توہین اور مسلمانوں کے عقیدے کی توہین اور تصحیح کرنے کی اجازت دینے کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان ملک بھر میں سویڈن کی ہر قسم کی سرگرمیاں معطل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جب تک سویڈن حکومت اس مذموم عمل پر مسلمانوں سے معافی نہیں مانگتی تب تک امارت اسلامیہ افغانستان کے تمام ذیلی ادارے اس حکم کی تعمیل کے پابند ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان دیگر مسلم ممالک کو بھی سویڈن حکومت کی گستاخانہ حرکت کے مقابلے میں سویڈن کے ساتھ تعلقات پر نئے سرے سے غور کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں روسی سیاح کا قبول اسلام۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی سیاحت پر آئے روسی سیاح نے صحیح بخاری شریف کا درس سننے کے بعد مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا صوفیہ کے امام ایک روسی سیاح کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ روسی سیاح کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا نام احمد رکھا گیا۔ روسی سیاح جن کا اسلامی نام احمد رکھا گیا ترکیہ کی سیاحت پر آئے تھے اور تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو بھی دیکھنے آئے تھے۔ جس وقت روسی سیاح مسجد دیکھنے پہنچے تھے وہاں صحیح بخاری کا درس جاری تھا۔ روسی سیاح نے بخاری کا درس سنا تو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی سیاح نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر امام مسجد نے کلمہ پڑھایا۔ روسی سیاح نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا دل سے اقرار کیا۔ روسی سیاح کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی ویڈیو ترکیہ اردو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہے۔ سویڈن میں جائے بے حرمتی پر احتجاجی مظاہرہ، اللہ اکبر کے نعرے۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن میں عید الاضحیٰ پر جس مقام پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی اسی جگہ اس ناپاک جسارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ مظاہرین نے ملعون کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرے میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسرائیلی صدر نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقدس کتاب کی بے حرمتی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی صدر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو ذلت آمیز فعل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتب کو جلانا سنگین جرم ہے۔ اسرائیلی صدر نے مزید کہا کہ اس طرح کسی بھی مذہب کی مقدس مقامات کی توہین کرنا سنگین جرم ہے۔ مذہبی کتب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی پر کسی بھی صورت میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی صدر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی رواداری، نفرت اور پرتشدد واقعات کی روک تھام کے لیے فوری توجہ اور مشترکہ کوششیں کرے۔